اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ویڈیو بڑا وائرل ہو رہا ہے، ہر جگہ سے وہی آتا ہے ویڈیو، پھر لوگ سوالات بھی کرتے ہیں الگ الگ طریقے السلام سے۔ علیکم ناظرین کرام، ایک ایسے وقت میں جب سویڈن میں قرآن مجید کی گستاخی سے پوری دنیا میں امت مسلمہ کے دل رنجیدہ اور مغموم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کا ایک ایسا معجزہ سامنے آیا ہے جس کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتے ہیں، جس پر یقین کرنا مشکل ہے۔ اندازہ کیجئے کہ اس کو اگر دنیا کے بڑے بڑے ادارے رپورٹ نہ کر رہے ہوتے تو شاید اس کو میں بھی نہ مانتا اور آپ بھی یقین نہ کرتے۔ یہ بچہ بڑے چلا آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کہ پیٹ میں جب یہ 2-3 آیتوں پہ والدہ کچھ بول رہی ہیں، وہ ایک لفظ آگے بولتا ہے قل هو اللہ احد، تو تتلے انداز میں اللہ الصمد، اور دوسرے بھی سورہ شمس وغیرہ کی 2-3 آیتیں پڑھ کے، اور بہت ہی تہلکہ مچا ہوا ہے۔ ہر شخص یہ ویڈیو بھیج کے سب کو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اپنے دین کا حق ادا کر دیا ہے، میرا بندہ ہونے کا حق ادا ہو گیا ہے، اور جو ہے میں اب یہاں سے سیدھا جنت میں جانے والا ہوں، میں نے دین کے لیے بہت کام کر لیا ہے۔ اور وہ بھی نکلا ہوا ہے نا آج کل، کیا ہے، کامن سول کوڈ اور یونیفارم سول کوڈ جو بھی ہے UCC، اس پہ سائن کر کے وہ بھیج کے بھی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم مطمئن ہو گئے، اب ہم کو جنت میں جانا ہے، سیدھا اسلام کا حق ادا کر دیا، اور کیا کریں گے بھائی۔ وہ ایک شعر میں نے سنا تھا، میں نے مانا کہ میں پورا مسلمان نہ سہی لیکن، میں نے مانا میں پورا مسلمان نہ سہی لیکن میں اپنے دین سے رشتہ تو جوڑ سکتا ہوں، نماز و روزہ حج و زکوٰۃ کچھ نہ سہی، شب برات پٹاخہ تو پھوڑ سکتا ہوں۔ تو شب برات پٹاخہ پھوڑ کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا تعلق ہے اسلام سے۔ یہ ویڈیو بھیج کے اور یہ ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ پھیلا کے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ جس وقت میں لبنان میں تھا، اسی دوران ایک ٹیم پکڑی گئی تھی جس میں انڈین، نیپالی، بنگالی، پاکستانی، سب جو اپنا ضمیر بیچ چکے ہیں، ضمیر ہے ہی نہیں ان کا، مر چکا ہے، وہ ایک کال سینٹر جیسی ایک چیز بنائی گئی ہے، اس کے اندر کام کرتے ہیں، اس کی برانچز پوری دنیا میں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ اس طرح کے ویڈیوز باضابطہ کریٹ کرتے ہیں جس میں لوگوں کو تھوڑا سا مزہ آئے، چٹپٹا۔ اب یہ جتنے زیادہ وائرل ہوں گے اتنا زیادہ انٹرنیٹ یوز ہوگا، پھر ان کا فائدہ ہوگا۔ اب یہ بھی باتیں سننے کی ہیں۔ خیر، میں مدعے پہ آتا ہوں۔ ایک بات مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک 2 سال کا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کا حافظ بھی ہے، تو اس میں کیا ظاہر کرنا چاہیں گے آپ؟ اللہ کے وجود کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں آپ، اعتراف کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر واقعی اللہ کے وجود کا اتنا احساس ہے تو پھر نیند میں جاتے وقت، سوتے وقت ذرا اس آیت کو یاد کر لیجئے نا، سورہ انعام کی آیت نمبر 60، 6 نمبر کی صورت ہے، آیت نمبر 60 ہے کہ ہم انسان کی روح جب وہ نیند میں جاتا ہے تو قبض کر لیتے ہیں، پھر جب وہ اٹھ کے اپنا کچھ کام کرنا چاہتا ہے، اس کی زندگی اور آگے بڑھانا ہے، تو پھر واپس ڈال دیتے ہیں۔ تو وفات کا لفظ ہے وہاں پر۔ تو پھر آپ سوتے سوتے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے اس رات، اس نیند میں میری جو ہے موت ہو جائے، میری روح نکلے اور واپس ہی نہ آئے؟ تو پھر وہ احساس ہونا چاہیے نا۔ اگر اللہ کا واقعی اتنا بڑا یقین ہے، پھر جھوٹ کیسا بولتے ہیں ہم لوگ؟ وعدہ خلافی کس طرح کرتے ہیں؟ کسی کی حق تلفی کس طرح کرتے ہیں؟ بے حیائی کے کام کس طرح کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ شریک کیسے کرتے ہیں لوگوں کو؟ زندگی بھر بھیک ہی مانگتے رہتے ہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ کی آپ بڑائی بیان کرنا چاہ رہے ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں قرآن میں۔ ہو سکتا ہے ایک بچہ ہو، بیچ میں صومال میں ایک بچہ نکلا تھا، یوگانڈا میں، پتہ نہیں، خلیفہ نام کا، 4 سال کا بچہ، 5 سال کا، وہ بیان دے رہا ہے کھل کھل کے، وہ لاکھوں لوگ اس کے پیچھے جا رہے ہیں، وہ ٹیم بھاگ رہی ہے، پولیس اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ کہاں ہے خلیفہ صاحب؟ اب تو 10-12 سال کے، 15 سال کے ہو گئے ہوں گے، اب تو زیادہ بڑے عالم بن جانا چاہیے تھا، روز ان کے بیانات آنا چاہیے تھا۔ اچھا، اگر یہ بچہ حافظ ہے تو یہ بیچ بیچ میں سے 2-3 چیزیں سیکھی ہوئی سنانے کے بجائے آپ بٹھا کے اس سے کچھ پڑھوانا تھا۔ چلیے بھائی، چھوٹا بچہ ہے، نہیں پڑھ سکا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ پوری قرآن کا حافظ ہے؟ کیسے پتہ چلا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جس کو ہم رات دن گالیاں دیتے ہیں یہودیوں کو،
وہ اپنی پریگننٹ بچیوں کو پھر سے اسکول میں بھیج رہے ہیں، اے فار ایپل بی فار بوائے سکھانے کے لیے، تاکہ وہ بچے کے اوپر اس کے اثرات پڑے اور وہ اندر سے ہی ایجوکیٹڈ ہو کے باہر نکلے۔ ہمارے نبی نے تو بہت برسوں پہلے سمجھا دیا تھا یہ بات کہ میاں بیوی کے ملتے وقت بھی تم دعا کرو تاکہ وہ نطفے کے اندر کا بھی اس کا احساس پیدا ہو۔ باپ کی وہ جو کیفیت ہوتی ہے ایٹ دی ٹائم آف پریگننسی کے ٹائم پہ جو باپ کی سوچ ہوتی ہے وہ پوری ٹرانسفر ہو جاتی ہے بچے میں۔ چنانچہ ایک بھائی غصے والا، ایک بھائی بڑا جولی، ایک بھائی خاموش طبیعت کا، کیسے پیدا ہوتے ہیں آپ سوچیے آپ۔ اور جہاں جو لوگ بستر پہ جانے سے پہلے یا بستر پہ بیوی سے ملنے سے پہلے میاں اور بیوی یہ دعا کرتے ہیں، بھلے آپ اپنی زبان میں کریں، تیلگو میں کریں، ملیالم میں کریں، اردو میں کریں، ہندی میں کریں، کہ یا اللہ ہمارا یہ جو ملنا ہے اس سے اگر کوئی اولاد پیدا ہو رہی ہے تو وہ تیری ہدایت یافتہ ہو، یا کم سے کم اتنی دعا کر لیں، اتنا التجا کر لیں کہ اس کو شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھ۔ تو بچہ آپ کا وہیں سے ایک پیورٹی اور سیفٹی پروٹوکول میں آئے گا دنیا میں۔ پھر پریگننسی کے 4 مہینے کی دعا الگ ہے، ماں جب تک 4 مہینے کا حمل ہوتا ہے اس کی دعا الگ ہے، اس کے بعد کی دعا الگ ہے، دودھ پلاتے وقت کی دعا الگ ہے۔ مطلب وہ اللہ سے واسطہ جوڑتی ہے اپنا، اللہ کے ساتھ ربط پیدا کرتی ہے اور یہ دعا کرتی ہے کہ اللہ یہ میرے بچہ جو میرے پیٹ میں جو بچہ ڈیولپ ہو رہا ہے اس کے ڈیولپمنٹ میں کوئی خرابی نہ رہ جائے، کوئی کمزوری نہ رہ جائے، وہ معذور نہ نکلے۔ کیونکہ 120 دن تک 40 اور 40 اور 40 قرآن میں کلیئرلی لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ پہلے وہ خون کا ایک جمع ہوا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر وہ گوشت میں تبدیل ہوتا ہے، پھر باقی کے 40 دن میں پوری ہڈیاں، آنکھ، ناک یہ سب لگائے جاتے ہیں، 120 دن میں بچہ مکمل ہو جاتا ہے، 121ویں دن اس کی روح ٹرانسفر ہوتی ہے۔ یہ نہیں، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے آپ کو؟ اللہ کی قدرتیں، اللہ کی کرامات، اللہ کی معجزات، یعنی کچھ بھی بول لیجئے آپ، کوئی کمی ہے قرآن میں؟ چلیے بھائی ایک بچہ حافظ ہو گیا، ہم بہت اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو کے شکر ادا کر لیا، اللہ تیرے کرشمے کیسے کیسے ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑی سی شرم آئی ہم لوگوں کو، میں نے کچھ کوشش کی کہ چلو میں بھی ایک قرآن کی ایک آیت روز کر کے یاد کروں گا، ہفتے میں ایک آیت یاد کروں گا، روز ہر نماز میں ایک لفظ لکھوں گا کم از کم، یا لکھوں گی، میں اپنے معصوم بچے کو میں پڑھاؤں گی بیٹھ کے، اس کے ساتھ ساتھ میری ٹریننگ بھی فری ہو جائے گی، میں اپنے شوہر سے پوچھوں گی، مولانا سے پوچھوں گی، یوٹیوب چیک کروں گی، کچھ بھی کروں گی۔ بھائی فنگر ٹپس کے اوپر ہے، آپ کی فنگر ٹپس کے اوپر کون سا سوال چاہیے بولیے آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ ارے اس خاتون کے جس طرح میں بھی جو ہے اپنے بچے کو کچھ ایسا کروں، میں بھی جو ہے ویسا پردہ کروں، میں بھی ویسی نمازیں پڑھوں، میں بھی ویسی اپنی پریگننسی کے لیے دعا کروں، تاکہ مجھے بھی خواب آئے تمہیں یحییٰ پیدا ہونے والا ہے، تاکہ میں بھی دیکھوں سعد بن ابی وقاص کو۔ کچھ تو اس عورت کے اندر کوالٹی ہوگی نا، شوہر کی فرما بردار ہوگی، کچھ ہوگا۔ آپ کیا کر رہے ہیں اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد؟ ابھی بھی ہم کو یہ خیال نہیں آ رہا ہے کہ ہم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ چیٹ کیا جا رہا ہے، ہمارے جذبات کو کہیں نہ کہیں ٹھنڈا کیا جا رہا ہے۔ یہ پولیٹیشینز کی ایک چال ہے، جیسے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ الیکشن قریب ہے تو آپ کسی بھی کام میں آپ لگا دیجئے کسی کو بھی، کبھی نوٹ بندی کر دیجئے، کبھی کچھ کر دیجئے، کبھی 3 طلاق کا مسئلہ اٹھا دیجئے، کبھی ٹماٹے مہنگے کر دیجئے، کچھ بھی کریے کہ دھوکہ دیجئے لوگوں کو، اور لوگوں کو جو ہے بزی کر کے رکھیے اپنے دوسرے ایکٹیویٹیز میں، کوئی بیماری پھیلا دیجئے، کچھ بھی کریے۔ ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو کدھر لے کے جا رہا ہے؟ بھائی اس کے ریزلٹس میری زندگی میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نہیں بتا دیا، سورہ مریم میں اور آل عمران میں، مائدہ میں، نساء میں، کہ عیسیٰ کو تو ہم نے ابھی مریم علیہ السلام لا کے جو ہے لٹائے ہیں، سب جو ہے لان تان کرنے لگے، مریم تیرا بھائی تو ایک شریف آدمی، تیری ماں ایک شریف عورت، کبھی ان لوگوں نے کسی نے برائی نہیں کی، تو نے یہ کیا کیا؟ خاندان کا نام مٹی میں ملا دیا، کس آدمی سے بچہ پیدا کر کے لے کے آئی؟ تو انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کہوں گی، فاشرت الی، یعنی انہوں نے اشارہ کر دیا بچے کی طرف، بچے نے کہا میں تو اللہ کا رسول ہوں، اور پھر اللہ نے گواہی دی کہ ہم نے اس کو بچپن سے بولنا سکھایا، وہ بڑا ہو کے بھی وہی باتیں بولتا تھا جو نبی ہونے کی حیثیت سے بولے۔ تو اب آپ کیا کر لیں گے ذرا مجھے بتائیے؟ کیا یہ واقعہ قرآن میں نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہم قرآن سے ناواقف ہیں، یعنی ہم اتنے کرائے کے ٹٹو اور چابی کے کھلونے بن گئے ہیں، کوئی اور چابی دے رہا ہے، میں اسی لیے بولتا ہوں باٹا کے جوتے، ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے،
کچرے میں سے ربر اٹھا کے لا کے جو ہے وہ مشین میں ڈالا گیا، پگھلایا گیا ہم کو، اس کے بعد وہ سانچے میں ڈھالا گیا اور ہم جوتا بن کے نکل کے شو روم میں تیار ہے، آئیے سرکار اپنا پیر ڈالیے اور ہم کو لے کے گلی گلی پھرتے رہیے، ہم آپ کی سیفٹی اور سیکیورٹی کا باعث بن جائیں گے، یعنی پیر میں آپ کو کوئی کیلا نہ چبھے، کنکر نہ چبھے، ہم آپ کے قدموں کے نیچے کی دھول ہیں۔ تو ہمارے مولوی تو یہ دعائیں کرتے رہے، ہم فلاں کی دھول ہے، فلاں کے جوتے ہے، فلاں کے بندر ہے، تو آپ بن گئے نا بندر، باٹا کے جوتے ایک ہی مشین میں ڈال رہے، چھاپ چھاپ کے نکالتے جا رہے، پرنٹنگ پریس، زیروکس مشین۔ وہاں آپ کو عقل استعمال کرنا ہے میرے بھائی، باپ ایمان لا لیا بیٹا کافر ہے، بیٹا ایمان لا لیا باپ کافر ہے، شوہر مومن ہے بیوی کافر ہے، بیوی مومن ہے شوہر کافر ہے، کیسے ہے؟ عقل استعمال کر کے ہے نا۔ اب میں کیا کروں؟ اگر ایک بچہ حافظ نکلا ہے تو الحمدللہ، اللہ تیرا احسان ہے، تو ہے ہی ہے بڑا، یہ تو ہم روز پڑھ رہے ہیں قرآن میں، آپ لوگ نہیں پڑھ رہے ہوں گے، اس لیے بے چینی ہے، جلدی جلدی اس کو فارورڈ کر دینا لوگوں تک، جلدی جلدی فارورڈ کر دینا، بھائی ہماری ذمہ داری ختم، اب دین کا بہت بڑا کام کر لیے ہم لوگ، اب ہمارے کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ قرآن نکالنا، نہ دیکھنا، نہ تدبر کرنا، نہ ایک ایک لفظ لکھنا۔ ہم کو کیوں شرم نہیں آ رہی پھر؟ یہ دیکھ کے ہم کو کیوں شرم نہیں آ رہی؟ یہ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ کیا ہے؟ یہ اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں میں کہ جو ہے وہ اب تک میرے پاس، او مائی گاڈ، ہر چینل والا اس کو کوڈ کر کے وہ اپنے اپنے چینل کی دکان چلا رہا ہے، ہر آدمی اس کو آپس میں ایک دوسرے کو بھیج رہا ہے۔ میرے پاس تو 26,000 کانٹیکٹس ہیں، 26,000 پلس، میرے 4 سم چل رہے ہیں، 5 سم چل رہے ہیں میرے پاس، اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو واٹس اپ کے آپ ایک ایک میں 7,000 8,000 6,000 کانٹیکٹس ہیں، ڈیلی منیمم 100 میرے پاس میسیجز آتے ہیں سوالات کی، آپ اندازہ کیجئے کہاں کہاں سے میرے پاس آتے ہوں گے۔ ارے بھائی، اللہ نے ہم کو قرآن پہنچانے کا حکم دیا ہے، قرآن کو تبلیغ کرنے کا حکم دیا ہے، قرآن کی بات دوسروں تک پہنچانے کا حکم دیا ہے، بلغوا انی ولو آیا، اللہ تعالیٰ بار بار کر رہا ہے، ذکر بالقرآن من یخاف وعید، ذکر بالقرآن، ذکر بالقرآن، یہ کتاب نصیحت حاصل کرنے کی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ اور کیا بولوں میں؟ کتاب انزلناہ الیک المبارک، اے نبی مبارک کتاب میں آپ پہ نازل کر لیدبروا آیاتی، تاکہ لوگ اس کے اندر تدبر کرے، غور و فکر کرے، ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ نصیحت صرف عقل والوں کو دیتی ہے، بھائی عقل والے بنیے۔ آخر کب تک ہم لوگوں کے دھوکے میں آتے رہیں گے بتائیے آپ؟ کیا کر لیں گے ہم اس ویڈیو کا؟ کیوں بھیجتے ہیں ہم لوگ ایک دوسرے کو؟ بس ایک جمعہ مبارک بھیج دیے، صبح اٹھتے ہی ارے رے 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 پھولوں کے ہار، پتہ نہیں آپ کو اللہ خوش رکھے، ہر مصیبت سے بچائے، ارے رے 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 رے، ارے کیا کروں میرے بھائی میں یہ مصیبتوں سے بچ کے؟ اللہ تعالیٰ بول رہا میں تم کو مصیبت میں ڈال کے آزماؤں گا، اللہ بول رہا بھوک دوں گا، فاقہ دوں گا، اولاد کھینچ لوں گا، مال بیمار ڈال دوں گا۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ آزمائیے، ہمارے کو بھیجے آپ آزمانے کے لیے۔ ایک مسافر کی زندگی ہے، تکلیف سے گزر جانا ہے، یہاں سے پہنچ جانا ہے اللہ کے پاس، تاکہ اپنا پیوریفیکیشن کر کے آپ ایسے گندے اس میں راستے سے بھی نکل کے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھ کے آ جائیں۔ راستے میں کوئی گندگی لگی تو صاف کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، دیٹس آل۔ گڑ گڑا کے روز اللہ کے پاس آئیں، بولے بھائی میرے سے پیر میں کیچڑ لگ گیا، کپڑے خراب ہو گئے، یہ ہو گیا، میرے دماغ میں کوئی بات آ گئی۔ بہرحال اللہ معاف کرے، میری بات کا برا مت مانیے، میں کسی کو پرٹیکولرلی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سب کے لیے ہے، مسلمان بھائیوں کے لیے۔ یہ ویڈیو دیکھ کے کچھ تو ہم لوگوں کو شرم آنا چاہیے یار، کچھ تو ہم اپنے بچوں کو جہنم سے آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔